جو لڑکا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے کیا وہ کوئی شہزادہ ہے؟ نہیں، وہ کوئی شہزادہ نہیں ہے، لیکن اس کا باپ بہت امیر آدمی ہے۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں، میں صرف شہزادوں کو دوستی کے لائق سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کمتر درجے کے لوگوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ بیٹا، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کیسی باتیں زیب دیتی ہیں اور کیسی نہیں۔ آپ صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میرا کام تو آپ کو اطلاع دینا تھا کہ نواب صاحب نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ اگر آپ نہ آئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ناراض؟ ہاں، کیونکہ کامران کے والد نواب صاحب کے اچھے دوست ہیں اور کامران آپ کے ہم عمر ہیں، اس لیے آپ سے دوستی کی خاطر انہیں ملاقات کے لیے لائے ہیں۔ دوستی تو میں شہزادوں کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا۔ البتہ نواب صاحب نے بلایا ہے تو میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ انہیں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ محمود بیٹا، تم کامران کے ساتھ ایسی بے رخی سے کیوں پیش آئے تھے؟ مجھے ایسے ویسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ تمہیں ہر شریف آدمی سے میل جول رکھنا چاہیے۔ صرف کوئی شہزادہ ہی میرے ساتھ دوستی کے لائق ہے۔ تمہاری یہ سوچ انتہائی نچلے درجے کی ہے۔ تہذیب اور ادب سیکھو، ورنہ یاد رکھو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ تمہارا کوئی دوست نہیں بنے گا اور نہ کوئی تمہارے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا۔ کھیل کود تو آوارہ اور لفنگے لڑکوں کا مشغلہ ہے اور میں ایسے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا۔ تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کے لڑکے بھی تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے اور نہ ہی بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ کمتر درجے کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا میری شان کے خلاف ہے۔ مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ اتنا خودسر اور مغرور کیوں ہو گیا ہے؟ میری تو خود سمجھ سے باہر ہے۔ محمود اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ یتیم ہے اور آپ نے اس پہ دست شفقت رکھتے ہوئے اسے اپنا بیٹا بنانے کے لیے غرناطہ سے قرطبہ بلوا لیا، لیکن یہ اپنا ماضی بھول کر کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ شاید اس میں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے حد سے زیادہ لاڈ پیار دے دیا، مگر ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہماری اپنی کوئی اولاد نہیں اور ہم نے محمود کو اپنی سگی اولاد ہی سمجھا ہے۔ کل بھی محمود کھڑکی میں کھڑے ہو کر گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اداس ہو رہا تھا۔ تو تم اسے مشورہ دیتے وہ بھی گلی میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلے۔ میں نے کہا تھا کہ محمود صاحب آپ پسند کریں تو میں گلی میں کھیلنے والے بچوں کو یہاں بلا لاؤں تاکہ آپ بھی ان کے ساتھ کھیل سکیں۔ پھر کیا جواب دیا محمود نے؟ پہلے تو مجھے ڈانٹنے لگا اور پھر جواب دیا کہ مجھ جیسے عالی خاندان کے فرزند کو گلیوں میں اچھلنا کودنا اور چھلانگے مارنا زیب نہیں دیتا۔ محمود نے تو اپنا لڑکپن تنہا ہی گزار دیا، کوئی دوست وغیرہ نہیں بنایا، اب ہر وقت اداس رہتا ہے۔ ہم نے سوچا تھا اس کی شادی کر دی جائے، مگر سب جاننے والے محمود کی عادت سے اچھی طرح واقف ہے۔ بالکل نواب صاحب، مگر کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ محمود کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو پھر روپیہ پیسہ بھی کسی کام نہیں آتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ پتہ نہیں محمود کا کیا ہوگا، میری طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہنے لگی۔ اللہ خیر کرے۔ لیکن میں نے بھی بد دماغ اور مغرور بھتیجے کا علاج سوچ لیا ہے۔ وہ کیا نواب صاحب؟ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا۔ نواب صاحب کی موت کا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ہاں، لگتا ہی نہیں کہ یہ چچا جان کی قبر ہے۔ بس بیٹا، جس انسان کی جتنی زندگی ہو وہ اس سے ایک پل بھی زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اب ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے کیونکہ وہاں قاضی صاحب کے نائب آنے والے ہوں گے۔ وہ کس لیے؟ نواب صاحب کی جائیداد سے متعلق انہی کے پاس تمام وصیتیں ہیں، وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ پھر تو ہمیں جلد گھر جانا چاہیے۔ چلیں عبدالبابا۔ چلو بیٹا۔ جی قاضی صاحب، کیا وصیت کی ہے چچا جان نے؟ نواب صاحب نے جو جائیداد آپ کے نام چھوڑی ہے اس کی قیمت 3 لاکھ اشرفیاں ہیں۔ اس کا تو مجھے پہلے ہی یقین تھا، چچا جان مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ لیکن لیکن کیا؟
वसीयत नामे में लिखा है कि आप महल्ले के सब लोगों को करतबा चौक में इकट्ठा करेंगे, फिर आप सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन लिबास पहनकर बग्गी में सवार होंगे और रास्ते में जो भी शख्स आपको नजर आएगा उसे सलाम करते हुए गुजरेंगे और फिर चौक में पहुंचकर हुजूम के सामने 3 कलाबाजियां खाकर दिखाएंगे। ये कैसी वाहियात शर्त है? वसीयत नामे में ये भी दर्ज है कि अगर आपको ये शर्त नापसंद हो तो ये 3 लाख की मालियत की जायदाद यतीम खाने को दे दी जाए और इस जायदाद से आपको 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये क्या बकवास है? मैं शहजादों के अलावा किसी से बात करना गवारा नहीं करता और अब रास्ते भर सबको सलाम करता हुआ गुजरूं, फिर करतबा चौक में मदारी के बंदर की तरह कलाबाजियां लगाऊंगा? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको ये मंजूर नहीं तो मैं कल ही वसीयत के मुताबिक तमाम जायदाद यतीम खाने के सुपुर्द कर दूंगा। चचा जान ने तो मुझे मुश्किल में फंसा दिया। इनकार करता हूँ तो फिर पूठी कोड़ी भी हाथ नहीं आएगी और कोई ऐसा हुनर भी नहीं जानता कि कुछ कमा सकूं। भीख ही मांगनी पड़ेगी। एक दिन की जिल्लत उठा लूं तो फिर रोज रोज की जिल्लत से बच जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। हाँ, क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि आपका क्या फैसला है, 3 लाख अशरफियां या 3 कलाबाजियां? मैं करतबा चौक में कलाबाजी खाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसी जुमे को नमाज के बाद आप करतबा चौक पर लोगों के सामने 3 कलाबाजियां खाएंगे तो अगले दिन ही तमाम जायदाद आपके हवाले कर दी जाएगी। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कैसे ख्याल आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं भूलकर तो सलाम नहीं कर लिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुमने हकीकत में सलाम किया है मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है। शाबाश, तुमने कलाबाजियां खाकर लाखों की जायदाद हासिल कर ली, मगर अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। क्या कहा? हाँ, इन 3 कलाबाजियों ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो कैसे? कलाबाजी खाना भी क्या खूब मशगला है। सेहत के लिए मुफीद है, दिमाग के लिए फायदेमंद है, सर से बदमिजाजी का भूत उतारने के लिए लाजवाब है। अगर कलाबाजी मजमे के सामने खाई जाए तो तमाम तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल जाता है। क्या शानदार बात की है आपने। और हाँ, यहाँ सब ही मेरे मोहल्ले के लोग जमा हैं। आज मैं इन सबसे अपनी बदसलूकी की भी माफी मांगता हूँ। तो क्या ख्याल है, कलाबाजी का मुकाबला न मुनक्किद कर दिया जाए? क्यों नहीं, ये बहुत फायदेमंद है। मगर क्या? मैं पहले सब मोहल्ले वालों की दावत करूँगा, फिर उसके बाद कोई और काम। वाह, ये तो खुशी की बात है। बेशक। नवाब साहब जो काम अपनी जिंदगी में ना कर सके वो काम अपनी वसीयत से ले लिया। बेशक। जी जी।